آج کا پہلا نشریہ الرحمن کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر آج منگل کے روز مصری صدر کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے امیری بحریہ کے بحری جہاز الزبارہ اور کشتی مشرب کے خیر مقدمی تقریب میں شرکت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے لیبیائی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا ہے۔ یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی فورسز نے روسی فوجوں سے ہزاروں کلومیٹر کا رقبہ واپس لے لیا ہے اور آذربائیجان اور آرمینیا نے سرحدی جھڑپوں پر الزامات کا تبادلہ کیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج منگل کے روز برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے صدر کا خیر مقدم فرمائیں گے، جو ملک کے 2 روزہ دورے پر یہاں پہنچنے والے ہیں۔ صاحب سمو امیر اور مصری صدر کے درمیان کل بدھ کے روز دیوان امیری میں دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات، انہیں مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل اور دونوں برادر ملکوں کی دلچسپی کے دوسرے مسائل پر مذاکرات کیے جائیں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل بحریہ کے ام الحول اڈے پر قطر کی امیری بحریہ کے سمندری جہاز الزبارہ اور کشتی مشرب کی خیر مقدمی تقریب میں شرکت کی۔ صاحب سمو امیر نے الزبارہ بحری جہاز کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور اس کے کنٹرول روم، آپریشنز روم، جدید ترین فنکشنل سسٹم دیکھنے کے بعد مشرب کشتی کے بارے میں تفصیلات اور ملک کی سمندری سرحدوں کی نگرانی اور ان کی حفاظت میں قطر کی امیری بحریہ کے کردار کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ، قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن عقیل النابت، قطری امیری بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل عبداللہ بن حسن السلیتی، ملک کے متعدد اعلیٰ اہلکاران اور مسلح افواج کے اعلیٰ افسران بھی کل کی اس تقریب میں شریک تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل دیوان امیری میں قطر کے لیے 5 ملکوں کے نئے سفیروں سے ان کی اسناد سفارت وصول کی۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک کویت کے نئے سفیر جناب خالد بدر المطیری، جمہوریہ ارجنٹینا کے نئے سفیر جناب گیجیرمو لوئس نکولاس، جمہوریہ کینیا کے نئے سفیر جناب بونیفاس نڈوو موبلو، جمہوریہ گھانا کے نئے سفیر جناب محمد نور الدین اسماعیل اور مملکت سویڈن کے نئے سفیر جناب گوتم بھٹاچاریہ سے ان کی اسناد سفارت وصول کی۔ صاحب سمو امیر نے نئے سفرائے کرام کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کی مہموں میں ان کی کامیابی اور ان کے ملکوں کے ساتھ قطر کے تعلقات کے مزید فروغ اور اضافے کی خواہش کا اظہار کیا، جبکہ تمام سفرائے کرام نے اپنے اپنے ملکوں کے قائدین کی جانب سے صاحب سمو امیر کو سلام و تحیات اور خیر سگالی کے پیغامات پہنچائے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور برادر ملک لیبیا کی پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب عقیلہ صالح نے، جو اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں، دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور لیبیا کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں زور دے کر کہا ہے کہ قطر لیبیا کے پولیٹیکل ٹریک، سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور ان تمام پیسفل سولوشنز کی مکمل تائید و حمایت کرتا ہے جو ملک کی وحدت، اس کے استحکام اور اس کی خود مختاری کی حفاظت کرتے ہوں اور ترقی و خوشحالی سے متعلق
برادر لیبیائی عوام کی امنگوں کو پورا کرتے ہوں۔ قطر چیریٹی نے تنازع اور انسانی عمل کی اسٹڈیز کے سینٹر کے تعاون سے قطر الخیریہ کے کاموں کی 2021 کی سالانہ رپورٹ اور اس کے اثرات کے بارے میں ایک تقریب منعقد کی ہے۔ وزیر سماجی ترقی و خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند بھی اس تقریب میں شریک تھیں۔ انہوں نے ترقی کی تعمیر میں قطر چیریٹی کے کردار کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ قطر اور عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کی خارجہ وزارتوں کے درمیان دوحہ میں سیاسی مشاورتوں کا ایک دور ہوا ہے۔ قطری ٹیم کی قیادت وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المرخی نے کی، جبکہ بنگلہ دیش کی ٹیم کی قیادت وہاں کی پارلیمنٹ کے رکن اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب محمد شہریار عالم کر رہے تھے۔ سیاسی مشاورتوں کے اس دور میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ مشاورتوں کے اس دور کے بعد ایک سمجھوتے پر دستخط کیے گئے، جس کی روح سے دونوں ملکوں کے ڈپلومیٹک، آفیشل اور اسپیشل پاسپورٹس کے حامل افراد کے لیے ویزوں کے حصول کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ معاون وزیر خارجہ محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے کہا ہے کہ تعلیم کو حملوں سے محفوظ رکھنا قطر کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ تعلیم کو حملوں سے بچانے کے عالمی دن اور اس کی دوسری اینیورسری کے موقع پر منعقد کی گئی ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ قطر محفوظ اور پرامن اسکولوں کے اعلان کی مدد کرنے والے اور اس کے بنیادی حامیوں میں سے ایک ملک تھا اور ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم سب سے بالا یعنی ایجوکیشن ابو آل فاؤنڈیشن کا قیام ہی اس لیے عمل میں لایا گیا ہے کہ وہ اس عمل کی سرپرستی کرے، اور اس فاؤنڈیشن کا مقصد غربت، کشمکشوں اور آفتوں سے متاثر ہونے والوں کو عمدہ تعلیم کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ برسلز میں قطر اور یورپی یونین کی ایکسٹرنل ایکشن اتھارٹی نے حقوق انسانی سے متعلق ڈائیلاگ کا چوتھا اجلاس منعقد کیا ہے۔ یورپی یونین اور نیٹو کے لیے قطر کے سفیر جناب عبدالعزیز بن احمد المالکی اور وزارت خارجہ میں ادارہ حقوق انسانی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ترکی بن عبداللہ آل محمود نے قطری وفد کی قیادت کی۔ اس اجلاس میں قطر میں حقوق انسانی کی صورتحال، خاص طور پر خواتین اور لیبر سے متعلقہ امور اور ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کے منصوبوں میں کام کرنے والوں سے متعلق حقوق کا جائزہ لیا گیا۔ دوحہ میں کل حقوق انسانی کے پہلے نیشنل فورم کا آغاز ہو گیا۔ حقوق انسانی کی قومی کمیٹی نے ملک کے متعدد اداروں کی شراکت سے اس فورم کا اہتمام کیا ہے۔ اس فورم کا عنوان رکھا گیا فٹ بال ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کے دوران حقوق انسانی کے شعبے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار۔ متعدد اہلکاران، سفرائے کرام اور پیشہ ور ماہرین کی بڑی تعداد کل کے سیشن میں شریک ہوئی۔ حقوق انسانی کی قومی کمیٹی کے صدر محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ نے اپنی افتتاحی تقریر میں قانون نافذ کرنے والوں کی طرف سے حقوق انسانی کی حفاظت میں ادا کیے جانے والے کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ منصوبوں اور ورثے کی سپریم کمیٹی میں آڈٹ ڈائریکٹر جناب محمد فہد الحاجری نے ورلڈ کپ چیمپئن شپ کے لیے انفراسٹرکچر اور اسٹیڈیمز کی تعمیر میں باہر سے آنے والی افرادی قوت کی شراکت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ القدس وقف فنڈ کے بورڈ آف ٹرسٹیز نے شیخ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل ثانی کو شہزادہ ترکی الفیصل بن عبدالعزیز آل سعود کی جگہ اس بورڈ آف ٹرسٹیز کا صدر منتخب کر لیا ہے،
جبکہ شہزادہ ترکی الفیصل کو اب فنڈ کا اعزازی صدر بنا دیا گیا ہے۔ یہ انتخاب سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہونے والے ایک اجلاس میں کیا گیا۔ شیخ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل ثانی نے اجلاس میں کہا ہے کہ القدس وقف فنڈ کا اگلا مرحلہ بہت سی کوششوں کا امین ہوگا کہ اس انسانی ادارے کے کردار کو مزید فروغ دیا جا سکے، جس سے القدس اور الاقصی کی خدمت ہو سکے اور اسلامی مقدس مقامات کی حفاظت میں حصہ لیا جا سکے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی فورسز نے تقریباً 6000 مربع کلومیٹر کا رقبہ واپس حاصل کر لیا ہے، جس پر روسی فوجوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ علاقہ یوکرین کے مشرقی اور جنوبی حصے میں واقع ہے اور یوکرینی فوج ان کے بقول جاری ہے۔ اور آذربائیجان اور آرمینیا دونوں نے ملکوں کی سرحدوں پر ہونے والی جھڑپوں کی ذمہ داری ایک دوسرے پر عائد کی ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ آرمینیا کی مسلح فورسز کے یونٹوں نے متعدد مقامات پر وسیع تر تخریب کاری کا ارتکاب کیا ہے اور مختلف ہتھیاروں سے آذربائیجان کی فوجوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں کئی افراد زخمی اور اس کا مالی نقصان ہوا ہے۔ ادھر آرمینیا کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آذربائیجان کی فورسز نے حملے میں ڈرون طیارے استعمال کیے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر آج منگل کے روز مصری صدر کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے امیری بحریہ کے بحری جہاز الزبارہ اور کشتی مشیرب کی خیر مقدمی تقریب میں شرکت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے لیبیائی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا ہے۔ یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی فورسز نے روسی فوجوں سے ہزاروں کلومیٹر کا رقبہ واپس لے لیا ہے اور آذربائیجان اور آرمینیا نے سرحدی جھڑپوں پر الزامات کا تبادلہ کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔